بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم آئے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ دوستوں، ایک آدمی تھا، وہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ اس آدمی نے اس دن دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ اس آدمی کو گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ اس دن وہ گھر پر اپنے بچوں کو گیم کھیلنا سکھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے باہر سے آواز آئی۔ سوچا کہ شاید کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور چہرے پر بہت نور تھا۔ لباس سے تو وہ بالکل بھی چندہ مانگنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ آدمی نے پوچھا، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا آپ طاہر صاحب ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی طاہر ہوں۔ ان صاحب نے کہا، وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ تبھی اس آدمی کو اچانک سے یاد آیا کہ اس نے دفتر کے ایک دوست طاہر کو کہا تھا کہ اس کو اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتانا۔ یہ سوچنے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، لیکن اس آدمی کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں ان صاحب کو اتنی دیر باہر کھڑا رکھا۔ انہیں 6 مہینے کے لیے کمرہ کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ وہ صاحب اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ اس آدمی نے کمرے کا کرایہ 3000 روپے کا بتایا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2000 روپے میں بات پکی ہو گئی۔ وہ صاحب چلے گئے تو اس آدمی کو افسوس ہونے لگا کہ کرایہ تھوڑی کم ہے۔ اس کے کمرے کے ساتھ ساتھ کچن اور باتھ روم بھی تھا۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ کر افسوس کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اگر اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ کرایہ اتنا کم ہے تو بہت جھگڑا ہوگا اور آخر کار سے بہت برا بھلا کہنے لگی، اور وہ آدمی بالکل چپ چاپ سنتے رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا اور سوچنے لگا، میں نے اتنی پڑھائی کری ہے اسی لیے مجھے جلدی نوکری مل گئی، اور نوکری ملی بھی تو فوراً شادی بھی ہو گئی۔ اس کی بیوی بھی بہت پڑھی ہوئی تھی اور ایک انگلش اسکول میں پڑھاتی تھی، اور اس آدمی کے 3 بچے بھی تھے، لیکن ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے دن وہ صاحب اور ان کی بیوی اور بچے اس آدمی کے گھر شفٹ ہو گئے۔ کی بیوی نے مکمل شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا تھا، اور ان کے دونوں بڑے بچے بہت تہذیب والے اور بہت خوبصورت تھے۔ کچھ دنوں بعد آدمی جب دفتر سے آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیج دیا ہے، اور وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے، اور ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دن جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے قرآن کی تلاوت سنی تو میرے دل میں ایک خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بیٹے بھی ایسی ہی تلاوت کرتے، اسی لیے میں نے انہیں پڑھنے کو بھیج دیا۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ آدمی کچھ نہیں بولا۔ پھر ایک دن جب وہ آدمی باہر جانے لگا تو وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ وہ پارلر جائے گی تو میں ساتھ میں لے چلتا ہوں۔
کیونکہ پہلے تو اس کی بیوی ہر مہینے میں 3 سے 4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں تو وہ ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اسی لیے اس آدمی کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا، یہ پارلر فضول خرچی ہے۔ جتنی خوبصورتی چہرے پر نماز پڑھنے پر آتی ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں آتی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ آدمی حیران ہو گیا۔ ایک دن وہ آدمی ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس سے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور اس کا بیٹا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا یہ سب بیکار چیز ہے، میں آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناؤں۔ اس آدمی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کے منہ سے جب واقعہ سنا تو اس کا دل بھر آیا اور وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا، یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا، ہم جس سے قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک پڑھانے کے بعد ہمیں ہمارے نبی اور صحابہ کے قصے سناتی ہیں۔ وہ آدمی اپنے گھر کی اور اپنے بیوی بچوں کی بدلتی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، آپ یہ کیبل کٹوا دیں، اسے کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی یہ سب فضول خرچی ہے اور یہ بہت گناہ ہے۔ اور پھر بہت دنوں کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے شاپنگ پر لے چلو، مجھے کچھ اپنے لیے سامان خریدنا ہے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ آدمی بہت خوش ہو گیا اور تیار ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس کی بیوی نے اسے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ فریج کی باقی قیمت ادا کر دے تاکہ ہمیں قسط نہ دینی پڑے، اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو برکت تو اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، اور یہ بات مجھے کرایہ دار خاتون نے بتائی ہے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، میری بیوی اب مجھ سے نہ لڑتی ہے اور نہ شکایت کرتی ہے، بچوں کو بھی وہ گھر میں پڑھاتی ہے اور بچوں کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہی ہے اور نماز بھی پڑھنے لگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی نماز پڑھنے بھیجتی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس آدمی کو احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور عیش و آرام سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ وہ آدمی اللہ سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اس دن مجھے کرایہ تھوڑی کم لگ رہا تھا اور آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد وہ آدمی بھی اللہ کی عبادت کرنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرنے لگا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، میرا نام ہے ہنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنا اسلامک 2.0۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ دوستو۔